پھر سے ایک بار مدینے کا مزہ پانے دے. بہت ہی خوبصورت شعر ہے. مجھ کو معلوم ہے ملزم نہیں مجرم ہوں تیرا. مجھ کو معلوم ہے ملزم نہیں مجرم ہوں تیرا. مجھ کو اشکوں سے سیاہی کو مٹا جانے دے. مجھ کو اشکوں سے سیاہی کو مٹا جانے دے. لوگ سچ کہتے ہیں دنیا کا ہے طالب ہے. لوگ سچ کہتے ہیں دنیا کا ہے طالب ہے. میرے مولا مجھے رستے سے پلٹ آنے دے. خاک بطحا کے بھی کونے میں جگہ پانے دے. مجھ کو دنیا کی علالت سے نکل جانے دے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم فقیروں کے دل میں ہے بس تشنگی اپنے طیبہ میں ہم کو بلا لیجئے. کب تلک ہم زمانے کی ٹھوکر سہیں اب کے لٹنے سے ہم کو بچا لیجئے. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا
اپنے دامن میں ہم کو چھپا لیجئے، اے نبی کرم شان روز جزا، اپنے اطہر کو ہم سے بچا لیجئے، ہم فقیروں کے دل میں ہے بس تشنگی، اپنے پیبا میں ہم کو بلا لیجئے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا فیضان خورشید صاحب، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے نعتیہ کلام۔ اور جیسا میں نے شروع کے اندر آپ سے عرض کیا کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو اپنے پیچھے اتنی مضبوط تاریخ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ پھر اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا پیچھے آنے والوں کے لیے انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ آنریبل گورنر سندھ نہ صرف یہ کہ انہوں نے گورنر ہاؤس کو عام عوام کے لیے کھولا، بلکہ اس گورنر ہاؤس کو بین المسالک اور بین المذاہب جو آپس میں تفریق تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اور آپس میں عوام کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، تمام مسالک کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانے کے لیے انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے کام کیا۔ اور آج ہم اسٹیج کے اوپر ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آئی وٹنس ہے ہم، کہ تمام مسالک اور مکاتب فکر کے جید علماء اکرام اس وقت گورنر سندھ صاحب کے ساتھ ان کے دائیں اور بائیں موجود ہیں۔ میں دعوت دوں گا آنریبل گورنر سندھ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے، ان کے شاہنہ شان ان کا استقبال ہونا چاہیے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، کیسی بات کریں، بیٹھے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں کوئی تقریر نہیں کروں گا، بلکہ میں صرف دو باتیں کر کے کوشش کروں گا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں اور خاص طور پہ آج کے جو مہمان خصوصی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں ہم انہیں سنیں۔ میں یہاں آپ سبھی کو، جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، خواتین و حضرات، ہمارے تمام ہی بیرونی ممالک کے سفارتکار جو یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو، اور یہاں اسٹیج پہ ہمارے جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو آج یہاں سب جمع ہیں، ان سب کو گورنر ہاؤس آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسری بات، جب مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو میری بھی خواہش تھی کہ وہ جب کراچی تشریف لائیں تو گورنر ہاؤس میں ان کے شایان شان ایک تقریب کا میں انعقاد کروں، اور اس کے انعقاد کے لیے جب ہم نے تیاری شروع کی تو کچھ ایسی ٹیلی فون کالز مجھے موصول ہوئیں جس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جن کو میں آپ سب سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں، اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں، ہمیں آپ نے ضرور بلانا ہے، اور ہمارے دوست بھی آنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمیں انہیں سننے کا موقع دیجیے گا۔ لیکن کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا رہے ہیں، انہوں نے تو کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے ہماری بڑی دل آزاری ہے۔ تو میں نے ان سے سمجھنے کی، پوچھنے کی کوشش کی تو کچھ نے کہا کہ انہوں نے 2 شہزادوں کی بات کی ہے،
کسی نے کہا کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کوئی بات کی ہے، اور معاملہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ اشتعال کی بات کر رہے تھے، تو میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ٹیم سے بات کی جو کہ ابھی اسٹیج پر موجود ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کئی سوالات کا جواب خوابوں اور خیالوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق اور سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے صرف اس بات کو ہی مناسب نہ سمجھا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر میں نے ہمارے بہت ہی محترم اور میرے ایسے شفیق بڑے بھائی بزرگ مفتی عبد الرحیم صاحب سے رجوع کیا۔ مفتی عبد الرحیم صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کام کر رہے ہیں عالم اسلام میں، جس تبلیغ کا اور لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، انہیں ضرور آنا چاہیے، بلکہ میں خود آ کر ان کے اور آپ کے ساتھ اس تقریب میں بیٹھوں گا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اور بات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی بات کو سنتے ہوئے یہ سوچا کہ یہ اس سندھ کی جو صوفیاؤں کی دھرتی ہے اور جہاں اس شہر کی معیشت کا ہب یہ شہر کراچی، جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو تمام ہی مکاتب فکر کے لوگوں کو بات چیت کی جائے، تمام اقلیتوں کے لوگوں سے بات کی جائے، اور ایسا ہو کہ تمام ہی لوگ ایک اسٹیج پر ساتھ بیٹھے ہوں اور اس شہر کراچی اور اس صوبہ سندھ سے امن، پیار، محبت اور ہم آہنگی کا پیغام پڑوسی ملک بھارت تک چلا جائے، اور ہم یہ میسج دیں پڑوسی ملک انڈیا کو، بھارت کو، کہ آپ امن پسند لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، لیکن پاکستان وہ جگہ ہے جو امن اور اسلام کا پیغام دینے والوں کو محبت اور پیار دے کر اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ اور جب اس بات کا ذکر میں نے میرے بہت ہی پیارے، میرے بہت ہی بڑے بھائی علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے کیا، تو کیا ہی بات ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان میں آئے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ اور ہمارے آنریبل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا، یہاں آنے کا وعدہ بھی کیا، اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں، آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ پھر اس کے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست، بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم دونوں کالج فیلو بھی ہیں آپس میں، تو یہ بات غلط نہ ہوگی، اور جب میں نے پہلا کاروبار اس شہر میں شروع کیا صدر میں، تو میری خواہش تھی کہ اس کا ابتدا شاہ احمد نورانی صاحب کریں، تو ان کے والد محترم نے میرے پہلے کاروبار کا افتتاح کیا، اور ان کے بیٹے اویس نورانی بھائی یہاں موجود ہیں۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں، ہمارے لیے قابل فخر ہیں، قابل عزت ہے، اور کیوں نہیں ہم یہاں بیٹھ کر ایک ایسا پیغام دیں جو کہ محبت کا پیغام ہو۔ تو آج آپ کے سامنے وہ بھی تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے دل کے بہت قریب، یعنی میں یہ کہوں کہ میں اپنے تھوڑے بہت غم بھی ان سے شیئر کر لیتا ہوں، اور ان کے والد صاحب کا اگر میں آج ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں اس تقریب کو میں مکمل نہیں کر پاؤں گا۔
اور وہ ہیں ہمارے مفتی نعیم صاحب جو کہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے دونوں صاحبزادے مفتی نعمان اور مفتی فرحان جو کہ جامعہ بنوریا سے جن کا تعلق ہے اور میرے دل کے بڑے قریب ہیں، جب میں نے ان سے فون کیا تو مفتی نعمان صاحب کیونکہ ملک سے باہر ہیں لیکن ان کے بھائی مفتی فرحان صاحب یہاں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلدستہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اگر میں اس کو اور آگے بڑھاؤں تو یہاں میرے بہت ہی پیارے دوست ایکسیلنسی ہمارے ایران کے کونسل جنرل نوریان صاحب بھی موجود ہیں، اور پھر میں کہوں تو میرے پیارے میرے دوست سعودی عرب کے ایکٹنگ کونسل جنرل بھی یہاں موجود ہیں. یہاں جی دونوں ہمارے پاس تو مولانا بشیر فاروقی اور ظفر عباس بھی ساتھ بیٹھتے ہیں. یہی تو پیار ہے اس گورنر ہاؤس کا. لیکن میرے سعودی عربیہ اور ایران کے دونوں ایکسیلنسی کونسل جنرلز یہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میرے ترکیہ کے میرے بھائی جمال سانگو صاحب یہاں موجود ہیں. یو اے ای کے کونسل جنرلز یہاں موجود ہیں. قطر کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں میرے بھائی. ملیشیا کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. کویت کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. بحرین کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. عمان کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. اور اگر پھر میں اس سے آگے جاؤں تو افغانستان کے کونسل جنرل بھی یہاں موجود ہیں، اور آج یہاں قومی ترانے پر یہ کھڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے کھڑا کرا دیا تھا، دل سے کھڑے ہوئے تھے. لیکن اگر میں اور آگے کی بات کروں تو آج آپ دیکھیں کہ یہاں مصطفیٰ کمال بھائی موجود ہیں تو میرے شاہی سید بھائی بھی یہاں موجود ہیں. اور اگر میں بات کروں کہ آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں عجیب ماحول ہے کہ ہر شعبے سے، ہر مسلک سے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص آج یہاں اس گورنر ہاؤس میں موجود ہے. اور پھر آخری بات یہ کہ جب ان سب نے میرا دل بڑا کر کے ہاں کی تو پھر میں نے ایک اور ہمت کی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں ہماری ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے، یہاں کرسچن برادری سے تعلق رکھنے والے، سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے، پارسی برادری سے تعلق رکھنے والے اور اسماعیلی برادری سے تعلق رکھنے والے تمام اقلیتوں سے تعلق رکھنے والوں کی نمائندگی آپ کو آج اس گورنر ہاؤس میں نظر آ رہی ہے. میری بہنیں مائیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، دوست اور بھائی بھی بیٹھے ہیں. میں ہمیشہ اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی سپورٹ حاصل رہتی ہے. اور ہماری جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کے جو، لیکن پھر انیس بھائی یہ نہ کہہ دیں کہ آپ نے سب کے سامنے کہہ دیا، لیکن ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ انیس قائم خانی بھائی یہاں موجود ہیں، اور ہمارے جو جام صاحب ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جام قائم صاحب. اور ہم سب کے اب کیونکہ مشہور ہی ہو چکا ہے تو ارشد ولی محمد صاحب جو کہ میں شاہ رخ خان کہتا ہوں وہ بھی یہاں موجود ہیں. شہباز ظہیر صاحب اسلام آباد سے تشریف لائیں. تو بس مقصد یہ تھا بات بتانے کا کہ آج میرے لیے ان 2 سالوں میں سب سے اہم دن ہے. لیکن اگر میں ایک شخصیت کا ذکر نہ کروں تو پھر گھر جانا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کہے گی کہ سارا تمہیں آمادہ تو میں نے کیا تھا اور تم نے میرا نام ہی نہیں لیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. جب میری نئی شادی ہوئی اور رمضان کا مہینہ آیا تو جو میری بیگم ہے، بیگم صاحبہ، وہ صرف پیس ٹی وی لگا کے رکھتی. تو میں چڑ جاتا تھا. میں نے کہا بھائی 2 گھنٹے ہو گئے، پیس ٹی وی تو چینج کر دو. کہتی نہیں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سن رہی ہوں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئیں گے اور ہمارے یہاں پروگرام کریں گے. میرے والد محترم اور میری والدہ صاحبہ بھی یہاں بیٹھی ہیں. میں سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا آخر میں ہمارے مفتی عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے.
آج جن کی ہمت سے، جن کی سپورٹ سے یہ بہترین پروگرام منعقد کیا گیا ہے، مفتی صاحب میں آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی یہاں ویلکم کرتا ہوں. ماشاءاللہ میں نے ان کو سنا ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ ہو بہو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ریپلیکا ہیں اور انہی کی طرح اسلام کو پھیلا رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں آپ کو، آپ کے بیٹے کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو کہ آج یہاں موجود ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، سندھ گورنمنٹ کا، جنہوں نے بہترین انتظامات کیے اور ہم آج آپ کے ساتھ ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس دل کے ساتھ کہ ہم سب مل جل کر اس پاکستان کے لیے اور اپنے مذہب اسلام کے لیے جو کچھ ہو سکے گا کریں گے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا، اور میں اپنے پیارے آقا کی تعلیمات، بصیرت اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. اور جب میں بات اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں تو پھر میں نواسہ رسول کی بات کیوں نہ کروں. اور میری نظر میں شہزادہ تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے پیارے نواسہ رسول، ایسے جن کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم یا حسین، اور جب کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے تو خون کے آنسو دل روتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ان کی جگہ وہ نہ ہوتے، شاید میں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. گورنر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں جب بیک اسٹیج علماء کرام سے ملا تو انہوں نے کہا کہ جناب صدر محفل ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہیں، تو ہم بس صرف ان کو خوش آمدید کہیں گے اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو مائک ہینڈ اوور کر دیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں خطاب کے لیے بلانا چاہتا ہوں ہم سب کی دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے سر کے تاج اور زبردست قسم کا جو ادارہ جامعۃ الرشید ماشاءاللہ ان کے سپرویژن میں چل رہا ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب کو. مفتی صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو اس لیے مفتی صاحب وہیں سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، تو بس مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عالم اسلام کے ایک عظیم مبلغ اور داعی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان میں پاکستانی قوم کی طرف سے، تمام حاضرین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں. آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، اور میں اس موقع پہ 2-3 باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں بہت سارے علماء ہیں، مختلف رہنما ہیں جو اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں، جو مکتب فکر کی بات کرتے ہیں. کوئی دیوبندیت کی بات کرتا ہے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی اور بات کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انسانیت کی بات کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ یہ ہم سب سے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ان کا جو دائرہ کار ہے اس میں 8 بلین انسان ان کے سامنے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کریں، ہم ان کو بہت دھیان سے بھی سنیں، اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اعلان کرایا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تمام انسانوں کو کہا گیا ہے کہ میں تم سب کا رسول ہوں.
تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کے داعی ہیں. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. دوسری بات، یہاں جو ہمارے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، مختلف مذاہب کے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں ایک ان سے درخواست کروں گا اور ایک آپ سے درخواست کروں گا. آپ سے تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی کسی بھی ریاست میں کسی ایگریمنٹ کے ساتھ، کسی نیشنلٹی کے ساتھ، کسی ویزے کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے وہ تمام حقوق ہیں جو مسلمان کے ہیں. تو ان جو اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں، ان کی جان، مال، تحفظ اور عزت کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی ایک آدمی حرکت کرتا ہے، پوری بستی کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اقلیتوں کو نقصان پہنچائے گا تو قیامت کے دن میں خود اس کا دعوے دار ہوں گا. تو آپ یاد رکھیے کہ اگر اقلیتوں پہ یہاں کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہ بہت بری بات ہے، ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور ان جتنی بھی لوگ یہاں رہتے ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ سفارتکار ہوں، چاہے وہ مختلف اقلیتوں کے لوگ ہوں. اسی طریقے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حقوق جو مسلمانوں کو دیے ہیں وہ ان اقلیتوں کو بھی دیے ہیں جو کسی معاہدے کے ساتھ رہتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے جیسے کسی مسلمان کی غیبت ناجائز ہے، ایسے جو غیر مسلم اسلامی ملک میں رہتے ہوں ان کی غیبت بھی، جو وفد کے لوگ تھے ان کو تقسیم کر دیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں لے جائیں، ان کو رہائش بھی دیں، کھانا بھی کھلائیں. تو ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں لے کر گیا، مسجد میں اکیلا رہ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے اس لیے نہیں لے کر گیا کہ میرا قد 6 گز تھا، یعنی 9 فٹ قد تھا ابو بصرہ غفاری کا. تو یہ محسوس ہوا کہ اتنے لمبے تڑنگے شخص کو کون کھانا کھلائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے گئے. آپ کا بھی روزہ تھا، گھر والوں کا بھی روزہ تھا، 7 بکریاں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو دودھ پلائیں. تو 7 بکریوں کا دودھ ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں کہ میں پی گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں بچا. کیونکہ میں نے دودھ بہت زیادہ پی لیا تھا اور پیٹ میرا خالی تھا، تو مجھے اسہال ہو گئے اور پیٹ کا مسئلہ ہوا، اور مجھے اتنے اسہال ہوئے کہ میں بالکل بستر بھی خراب ہو گیا، میرے کپڑے بھی خراب ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو دھیان سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اس کا پتہ چلا، آپ خود تشریف لائے، فغسلنی، خود اپنے ہاتھ سے میرا بال و براز دھویا، وعذرنی بازاری، اور اپنے کپڑے مجھے پہنائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ اقلیتوں کے ساتھ یہ تھا. تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جو حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں مختلف مذاہب کے حضرات، میں ان سے کہتا ہوں کہ جس نبی نے آپ کے لیے وہ تمام حقوق دیے ہیں جو ایک عام مسلمان کے ہیں، تو اس نبی کا اکرام اور احترام آپ پر بھی کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب آپ نے یہ کہہ دیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے رسول ہیں، وہ آپ کے بھی رسول ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اطمینان نہ ہو، لیکن رسول اور نبی وہ آپ کے بھی ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہم سب کے نبی ہیں، رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سب مانتے ہیں، ایسی رسول اللہ بھی آپ کے بھی رسول ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سوچنا چاہیے اور اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے. تیسری بات، میں مختلف جو مکاتب فکر کے حضرات تشریف رکھتے ہیں، ہم لوگ کس بات پہ لڑتے ہیں؟ ہم سب لوگ یہاں پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، جو ہمارے آپس میں فقہی مسائل ہیں، نظریاتی مسائل ہیں، تو اپنے درسگاہ تک رکھیں، اپنے مدرسے تک رکھیں. دنیا میں پھیلا کر لوگوں کو لڑانا یہ فساد فی الارض ہے جو ناجائز ہے اور حرام ہے. اور اسی وجہ سے کتنے بڑے بڑے ملک ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کتنا بڑا سانیہ ہوا ہے حسن نصر اللہ کا، اسماعیل ہنیہ کا کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ایران میں. وہ دندناتے پھر رہے ہیں یہود و ہنود، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پارٹیاں
اور اپنے مدرسے اور اپنے مکاتب فکر وہ ہمارے دین میں، شریعت میں ریاست سے نیچے آتے ہیں. تو ریاست کے لیے، ریاست کے چیلنجز کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں اس موقع پر یہاں سندھ حکومت کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آئی جی، ڈی آئی جی اور یہاں کے جتنے بھی حضرات ہیں، وہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی سیکورٹی کے لیے بہت زبردست ماشاءاللہ انتظامات کیے ہیں. اور میں مرکزی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو اللہ کے نام کی وجہ سے، رب اللہ کہنے کی وجہ سے ہندوؤں نے اور کافروں نے ان کا بائیکاٹ کیا یا ان پہ پابندی لگائی، ہماری حکومت نے، ہماری ریاست نے ان کو شاہی مہمان کا درجہ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت کے لیے، ہمارے مرکزی حکومت کے لیے بہت بڑی ایک بات ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور آخر میں گورنر صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. گورنر صاحب جب سے تشریف لائے یہاں گورنر ہاؤس میں، آپ دیکھیں کہ علماء کو، مکاتب فکر کو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو، کاروباری لوگوں کو، سفارتکاروں کو، ہر سطح پہ لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو ہمیں اس وقت ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے، اور ایسی لیڈرشپ ہمیں مرکز میں بھی چاہیے، صوبائی اس میں بھی چاہیے، گورنر ہاؤس میں بھی چاہیے، صدارتی ہاؤس میں بھی چاہیے. تو گورنر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ جس طریقے سے پوری عوام کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے دل سے دعا گو ہیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. مفتی عبدالرحیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں دعوت دوں گا کلام کے لیے مولانا اویس نورانی صاحب کو. بہت بڑے خانوادے سے ان کا تعلق ہے، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے صاحبزادے ہیں. میری درخواست ہوگی، لوگ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سننے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں، تو تمام علماء کرام مختصر بات فرمائیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام صدر محفل جناب محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، واجب الاحترام جناب محترم گورنر سندھ جناب محترم کامران سوری صاحب، اور انتہائی بزرگ اور مخلص میرے بزرگ جناب محترم مفتی عبدالرحیم صاحب، برادر محترم جناب مفتی نعمان صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما معزز مہمانان گرامی، اور گورنر ہاؤس میں تشریف فرمایا، پنڈال میں گراؤنڈ میں جو تشریف فرما مہمان ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے قبل مفتی صاحب نے خطاب فرمایا، یقیناً ایمان افروز خطاب تھا. اللہ رب العالمین ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری کافی حد تک خیالات کی عکاسی فرمائی. میں جناب محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان تشریف لانے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ پاکستان کے مہمان ہیں، آنریبل گیسٹ ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت پاکستان کے جو مختصر کیا. اللہ رب العالمین آپ کے اس دورے سے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کو فائدے ہوں اور مستفیض فرمائے. اللہ رب العالمین جہاں جہاں آپ اپنے خطابات فرمائیں، لوگوں کے ذہن لوگ اس سے مستفیض ہوں، اور عملی طور پر ڈاکٹر صاحب کے خطاب پہ جو لوگ جو خطاب فرمائیں اس پہ یقیناً اس پہ عمل پیرا بھی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. یہ تھے مولانا علامہ اویس نورانی صاحب، اور میں کلام کی دعوت دوں گا بہت ہی محبت کرنے والے، جن کی تقریروں کو، بیانات کو تمام
مسالک کے لوگ اسی توجہ سے سنتے ہیں جس طرح ان کے مسلک کے لوگ سنتے ہیں. میں دعوت دوں گا علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کو کہ مختصر خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. سب سے پہلے میں صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مفتی صاحب عظمت جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا اویس نورانی صاحب، اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزند محترم، اور ہم سب کی طرف سے پورے اس اجتماع کی طرف سے مہمانان گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جناب گورنر سندھ کامران خان ٹسوری حفظہ اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں توانائیوں سے سرفراز فرمائے، بہترین محفل سجائی ہے. مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. جب آپ کو ضربت لگ گئی تو آپ نے 3 دن جو بستر علالت پہ گزارے، اس میں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو وصیت میں فرمایا، میں تم دونوں کو اور اپنے سارے خاندان کو، اعزاء اقربا کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس کی سماعت تک، جس تک میری یہ آواز پہنچے، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. اس وقت عالم اسلام جن مسائل کا اور جن میدانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے. لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں. ہم شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر ان کے خانوادے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ گویا کھولتے ہیں کہ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے. ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں، اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے. مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں. اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا. لہذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور
نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے. ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا. میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. علامہ صاحب بہت ہی مفصل اور مختصر بات فرمائی، اور آپ لوگوں کی تالیاں بتا رہی تھیں کہ آپ سب ان کی بات سے تائید کرتے ہیں. میں دعوت خطاب دوں گا مولانا فرحان نعیم صاحب کو، جو بانی بنوری جو العالمیہ تھے. مولانا نعیم صاحب، مفتی نعیم صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، بہت بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. میری درخواست ہوگی مختصر اور جامع بات فرمائیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم یہاں پر ایک تاریخی موقع پر جمع ہیں. ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اور ان کے فرزند انجمن شیخ فارق نائک ہمارے درمیان موجود ہیں. الحمدللہ پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، دنیا بھر کے اندر دعوت اللہ کی ترویج کے لیے ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر صاحب کو یہاں پر پاکستان میں سندھ حکومت کی جانب سے، جناب گورنر صاحب کی جانب سے، یہاں پر جتنے بھی اجتماع کے اندر جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، مختلف ممالک کے کونسل جنرلز ہیں، تاجر برادری ہے، علماء ہیں، طلباء ہیں، سب کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحبا، اہلاً و سہلاً و مرحبا. میں آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. ہم سب ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کے لیے آپ تمام لوگ یہاں پر جمع تھے. اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کے لیے آپ نے اتنا وقت لگایا. اب وہ گھڑی آ گئی ہے جب ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک صاحب ہمارے ساتھ خطاب کریں گے. تو آئیے پہلے ڈاکٹر صاحب پر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب دیتے ہیں. پلے کیجیے. درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. ایک ایسی ہستی جن کے ہاتھوں لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی، جو اسلام کی عالمگیر دعوت کو جدید دور میں ایک نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے. اگرچہ پیشے کے اعتبار سے آپ ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو دعوت اللہ کے لیے وقف کیا. آپ نے دعوت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور مختلف بر اعظموں میں سینکڑوں عوامی اجتماعات میں خطاب کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی سعادت بخشی. آپ کے لیکچرز ہمیشہ علمی، منطقی اور دلائل پر مبنی ہوتے ہیں.
جس کی وجہ سے لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ 1 اپریل 2000 کو آپ نے امریکہ میں عیسائی عالم ولیم کیمبل کے ساتھ ایک تاریخی مناظرہ کیا جس کا عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ یہ مناظرہ پوری دنیا میں دیکھا گیا اور اس کے بعد 34,000 افراد نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2006 میں پیس ٹی وی کا آغاز کیا جو آج دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ آپ کی خدمات کے نتیجے میں 2015 میں سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے آپ کو مسلم دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا۔ اسی طرح امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے آپ کو 2011 سے 2014 تک دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں شامل رکھا۔ ملیشیا کے بادشاہ نے بھی آپ کی خدمات کے اعتراف میں ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ آپ کو دیا۔ اسلام کا یہ عظیم دائی آج ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ان کی بے مثال خدمات کو سراہیں اور ان کے علم سے بھرپور استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آپ تمام لوگوں کی بھرپور تالیوں میں، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کھڑے ہو کے استقبال کیجئے ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک کا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اسلام کے علماء اور دیگر مذاہب کے علماء، آنریبل کامران تیسوری، گورنر آف سندھ، دی آنریبل کونسل جنرل آف ڈفرینٹ کنٹریز، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے، تو امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو اس کو آپ نظر انداز کریں۔ میں نے آخری پبلک اردو سپیچ کشن گنج ہندوستان میں دی تھی، جب ماشاء اللہ 10 لاکھ سے اوپر لوگ تھے، اور 12 سال بعد میں اردو میں پبلک میں تقریر کر رہا ہوں، تو ممکنات ہے کہ میرے تقریر میں اردو کی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں۔ یہ میری خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہ آؤں۔ 33 سال پہلے 1991 میں 1991 میں
میں پرسنل وزٹ پہ آیا تھا، لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دورے پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں، اور یہ لاسٹ 2-3 دنوں سے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج، علم اور بھائی چارہ محسوس کروں انشاءاللہ۔ آج کے میرے تقریر، چھوٹی سی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی اہمیت۔ میرے نزدیک میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے خطرناک، سب سے اہم ویپن ہے، ہتھیار ہے۔ میرے نزدیک آج کی تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے۔ اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ۔ وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے۔ اٹ کین، وہ ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بہت ماہر ہے۔ بالی ووڈ، جہاں سے میں آیا ہوں، میں بمبے میں پیدا ہوا، اسے کہتے ہیں بالی ووڈ۔ وہ ایک ایسا شہر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے، اور بالی ووڈ کو آپ دیکھیں گے 1/3، 1/3 حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے ایکٹر ہو، چاہے پروڈیوسرز ہو۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں ہم ماہر ہیں۔ ہم دیکھیں گے عربک میڈیا میں بھی ہم انٹرٹینمنٹ میں ماہر ہیں، لیکن جہاں تک کہ اسلامک میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان مسکین ہیں، بیکورڈ ہے، کمزور ہے۔ کیوں؟ ہم جب بزنس کرتے ہیں تو عالی شان آفس، عالی شان گاڑیاں، عالی شان اکوپمنٹ۔ انٹرٹینمنٹ میڈیا کے لیے بیسٹ کیمراز ہے دنیا کے، لیکن دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دم کمزور ہے۔ ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامک سیٹلائٹ چینل ہے تو ان کے کیمرہ کو میں کہتا ہوں ٹوائے کیمرہ، کھلونے کے کیمرہ۔ جو بینڈوتھ استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامک چینل 2 میگا بٹ، 3 میگا بٹ، کچھ چینل کے 1.5 میگا بٹ، ایک سیٹلائٹ چینل یا 2، کبھی کبھی 3-4۔ جو گرافکس ہم استعمال کرتے ہیں اتنے کمزور ہے کہ اگر کوئی ٹیلی ویژن دیکھے گا تو 3-4 منٹ میں اس کو آف کر لے گا۔ اسی نقطۂ نظر سے 2005 میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامک سیٹلائٹ چینل قائم کریں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو۔
तो सबसे पहला पीस टीवी हमने कायम की, पीस टीवी इंग्लिश 2006 में जनवरी में, और हमारा मयार दिगर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल नहीं थे, लेकिन जो बेस्ट सैटेलाइट चैनल माने जाते थे उस वक्त स्टार टीवी, टॉप एंटरटेनमेंट चैनल, हम उसको मयार में रख के हमने एक सैटेलाइट चैनल कायम किया। और हमारे जो ग्राफिक्स थे उसी तरीके से उम्दा थे जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मीडिया इस्तेमाल करती थी। और हमने बेस्ट कैमरा जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम 2005-2006 तो बेस्ट कैमरा था वो डिजिटल बीटा कैम था, हमने वो कैमरे इस्तेमाल किए। और अल्लाह के फजल से चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सिर्फ इस्लामिक चैनल ने मजहबी चैनल दुनिया का हो गया, माशाअल्लाह। और उसके मुशाहिदीन 100 मिलियन 10 करोड़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीस टीवी इंग्लिश हमने 10 मेगाबिट इस्तेमाल किया, 10, तकरीबन 3 से 4 या 5 इस्लामिक सैटेलाइट चैनल एक पीस टीवी में आएंगे। तो उसकी क्वालिटी जो है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी काम करो तो एहसान सबसे बेस्ट करो। अल्लाह ताला को वो पसंद है जो सबसे बेहतरीन है। तो जब हम दीन को फैला रहे हैं तो क्यों ना हम बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, बेस्ट बैंडविड्थ। और हमारा सैटेलाइट चैनल पीस टीवी इंग्लिश 15 सैटेलाइट में था, 15, 1 नहीं 2 3 नहीं 15 सैटेलाइट। – 2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासिर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि ये कौन सा शख्स है जो टेलीविजन के लिए फिल्म कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या कोई पागल है? और लोग समझते थे कि मैं पागल हूं। तो सोनी ने मुझे जापान में इनवाइट किया और पूछने लगे कि दुनिया में तो कोई
फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता है टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? कि आपके पास ज्यादा पैसे? क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या 5 साल तक के आप इस्तेमाल कर सकते, उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। और जितने चैनल है, न्यूज मीडिया मिसाल के तौर पे, जो न्यूज दिखाती है वो 1-2 दिन के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, चाहे स्टार टीवी हो, जी न्यूज हो, वो जो ड्रामा बनाती है, पहले बार जब टेलीकास्ट करती है उससे जो इश्तिहार से पैसा मिलता है, उसके बाद वो प्रोग्राम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो शेल्फ लाइफ ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन इज वेरी लिटिल। जो एंटरटेनमेंट मीडिया का मेन मकसद है, आज प्रोग्राम बनाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद प्रोग्राम को बाजू रखो। लेकिन हम जो उल्मा की तकरीर की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उल्मा की तकरीर सिर्फ 4 या 5 साल के लिए काफी नहीं है। वो हमारे बड़े उल्माए दीन, उनका इंतकाल होने के बाद हम उनके इल्म से कैसे हम मुफीद हो, किस तरीके से हम उनका जो इल्म है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। तो हम जब शूटिंग करते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिल्म कैमरा में शूटिंग करते हैं, उसको डाउनग्रेड करते हैं टू HD, 8K में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग तकरीबन 60 से 70 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते। कितने साल तक? 60 से 70 साल। और अगर कोई ताजिर मेरे पास आएगा, पूछेगा ये इतने महंगे कैमरा, 7 करोड़ का एक कैमरा, तो मैं उसे कहता हूं हमारा जो सैटेलाइट चैनल है, 15 सैटेलाइट चैनल, सिर्फ लोग काम कर रहे हैं। पूरा बजट आप देखेंगे, ये बेहतरीन कैमरा खरीदने के वजह से मेरा बजट सिर्फ 3% बढ़ता है सालाना। कितना? 3%। क्योंकि मेरी सैलरी सेम है, तनख्वाह सेम है, सैटेलाइट का कॉस्ट सेम है, सिर्फ इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ गया। तो 3% में ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, या हो सकता है 4%, लेकिन मैं वो प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग करता हूं उसे महदूद कर उसे सेव कर लेता हूं 60 और 70 साल के लिए। तो कौन अच्छा बिजनेसमैन? जो अहमद दीदा साहब से जो मुतासिर हुआ और मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के एक दाई का प्रोफेशन इख्तियार किया, उनके तकरीर मैं पीस टीवी पे दिखाना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या किया, मैं हैवी इक्विपमेंट खरीदा, उनके 200 घंटे को अपग्रेड करने के लिए मैंने $1 बिलियन खर्चा किए, 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, और फिर भी मैं पीस टीवी पे टिकर देता हूं, क्वालिटी वेरी पुअर। क्योंकि उस टाइम दीदार साहब ने सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल किए थे, लेकिन ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं। लेकिन अफसोस की बात है, जब मैंने हिजरत किया इंडिया से, तो हमारे पास 18 कैमरा थे, 18। जब हिजरत किए तो गवर्नमेंट ने सारे कैमरा को जब्त किया। जो गलत था उनको इंक्वायरी करने के तो कंप्यूटर ले सकते, हार्ड डिस्क ले सकते,
कैमरा से क्या उनको मिलेगा, लेंस से क्या मिलेगा। लेकिन अल्लाह का फजल है, हिजरत करने के बाद भी हमने दावती काम को कंटिन्यू किया। लेकिन एक अच्छी चीज है कि चंद महीने पहले हमने, क्योंकि 2016 में हिजरत की, अभी 8 साल हो गए, तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो चंद महीने पहले हमने इस दौर के सबसे बेहतरीन फिल कैमरा खरीदे अल्हम्दुलिल्लाह। एक कैमरा, उसका लेंस, उसका कैमरा, उसका स्टैंड $3 लाख का है। $3 लाख एक कैमरा, तकरीबन 9 करोड़ रुपया एक कैमरा सिर्फ। और हमने 10 कैमरा लिए और इंशाअल्लाह हमारा इक्विपमेंट आज लैंड होने वाला है इन कराची में। ये पहला दौरा होगा, इस नई इक्विपमेंट का पहला लेक्चर टूर होगा, जिसको इंशाअल्लाह हम ये हाई एंड में रिकॉर्ड करेंगे। आज के तारीख में सबसे बेहतरीन कैमरे के लेंस है ओरिजिनल लेंस, और वो लेंस आप 25-30 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। आम लेंस आप लेंगे, आपको 5-6 साल में चेंज करने पड़ेगा। तो मैं खर्चा कर रहा हूं, लेकिन वो लेंस जो है वो 25-30 साल में इस्तेमाल कर सकता हूं। दुनिया के बेस्ट लेंस है। हमने कैमरा खरीदी सोनी विनिस 2, जो आज की तारीख में 8.6K है। हमें पता नहीं था कि आज मेरा लेक्चर होने वाला है, ये अनस्केड्यूल्ड है। गवर्नर साहब की मोहब्बत में हम आ गए। ये तो ओरिजिनल लेक्चर हमारा 5 और 6 तारीख को है, और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये लेक्चर जो होने वाला है शनिचर और इतवार को 5 और 6 तारीख को, उसका वेन्यू हमने चेंज किए, और अभी इस गवर्नर हाउस में इनवाइटीज रहेंगे, और पीछे जो मैदान है, जो बागी जिना का 12 दिरा, इंशाअल्लाह लाखों का मजमा आ सकेगा। तो हमने वेन्यू को चेंज किया है, और 5 और 6 तारीख को इस मैदान में रहेगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि इस नए इक्विपमेंट के साथ हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा उसको हम बेहतरीन तरीके से हिफाजत करेंगे। जब देखे कि मैदान बड़ा था, हम चाहते थे कि और 3-4 कैमरा ऐड करें, लेकिन पाकिस्तान में ये कैमरा मौजूद नहीं है। तो हो सकता है कि हम लोअर क्वालिटी के कैमरा हायर करेंगे। हम चाहते हैं कि हम 16 या 15 कैमरा से रिकॉर्डिंग करें। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर दीन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल कीजिए। लोग अक्सर बड़ाई करते हैं कि मेरे पास रोल्स रॉय है, मेरे पास लंबोर्गिनी है। ये मेरे कैमरा मेरे रोल्स रॉय है, मेरे लंबोर्गिनी है। आप रोल्स रॉय चलाएंगे तो जन्नत में एंट्री डिफिकल्ट रहेंगी, आपको हिसाब किताब होगा। आप लेकिन ये ओरिजिनल लेंस और सोनी वेनिस 2 कैमरे इस्तेमाल करेंगे दीन के लिए, तो उम्मीद है कि आपको एंट्री आसानी से मिलेगी। तो क्योंकि हम उम्दा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे और ये पीस टीवी फैलने लगा, जैसे पीस टीवी फैलने लगा तो जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं और लोग आपको चाहने लगते हैं तो उसके साथ साथ मुखालिफत भी बढ़ने लगती है। और जिस तरीके से पीस टीवी फैलने लगा और जब मेरे तकरीर के लिए ऑडियंस की तादाद बढ़ने लगी तो कई ममालिक के अंदर मेरी एंट्री बैन होने लगी। लेकिन जो मेरा पॉइंट इधर है, नुक्ता है कि आप
دین کے کام کے لیے سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. اور آج کی تاریخ میں میرے نزدیک میڈیا میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، سب سے بہترین جو ہے وہ سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے جس کے فائدے اور نقصانات بھی ہے، وقت کی قلت ہے. آڈیو میڈیا ہے، ویڈیو میڈیا ہے. ابھی سوشل میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سیٹلائٹ میڈیا کو انشاءاللہ میرے نزدیک اب تک اوورٹیک نہیں کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کر لیں گا. تو ہم مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے. آج کے تاریخ میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. آج کے سوشل میڈیا میں زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. ٹیلی ویژن خراب نہیں ہے، سوشل میڈیا خراب نہیں ہے. سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے، لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ہمارے اللہ کے پیغام کو، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر پھیلائیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا راستہ بن سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نوجوان، ہمارے بچے موبائل فون سے چپکے ہوئے، کمپیوٹر کی اسکرین پہ چپکے ہوئے، سوشل میڈیا پہ. ہم نہیں کہہ سکتے مت دیکھو، کچھ بچے ہو سکتے کہ آپ کی بات مانیں گے، اکثر تو نہیں مانیں گے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا پہ ایک سبسٹیٹیوٹ دینا چاہیے جس طریقے سے ہمارے بچے اس سے متاثر ہو کے ہمارے دین کے قریب آئے. افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہمارے مدارس یا ہمارے اسلامک آرگنائزیشن میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں. کافی سال پہلے میرے علم میں آیا، تقریباً 7 یا 8 سال پہلے، کہ جامعہ بنوری میں ماشاءاللہ ان لوگ ٹریننگ دیتے ہیں نوجوانوں کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ صرف اسلامک ادارے نے، اسلامک مدارس میں یہ شروع ہوا اور ابھی یہ پھیل رہا ہے. باقی مدارس میں بھی شروع ہو گیا، انڈیا کے مدارس میں شروع ہوا. تو میری التجا ہے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیس بک اینڈ انسٹاگرام. آج کی تاریخ میں فیس بک سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سوشل میڈیا ہے. تقریباً 3 بلین لوگ، 3 بلین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 پہ آتا ہے یوٹیوب، 2.65 بلین. نمبر 3 پہ آتا ہے واٹس ایپ، 2.5 بلین. پھر آتا ہے انسٹاگرام، 2.45 بلین. پھر ٹک ٹاک، اینڈ لسٹ از لانگ. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ فیس بک پہ کس طریقے سے ڈفرینٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، کیا بینیفٹ ہے انسٹاگرام کا، کیا بینیفٹ ہے واٹس ایپ کا. لیکن پھر سے میں دہراتا ہوں، یہ سارے سوشل میڈیا پہ حرام کام زیادہ ہوتے بنسبت حلال کے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمارے دین کا پیغام پھیلا سکیں. اللہ کے فضل سے آج الحمدللہ میرے فیس بک پہ تقریباً 24 ملین 2.4 کروڑ فالوورز ہے ماشاءاللہ. لیکن
जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है और वो जानने लगते कि आप दीन का काम, इस्लाम का काम कर रहे हैं, वो आपको शैडो बैन करते हैं। शैडो बैन मतलब वो आपके जो फॉलोअर्स है उसको बढ़ने नहीं देते या बहुत कम बढ़ने देते। जब शुरू किए थे हमने, मेरा फेसबुक बैन हो गया था, तो 2013 में हमने फिर से शुरू किए। एक साल में 4 मिलियन, दूसरे साल में 8 मिलियन पहुंच गए, तीसरे साल में 12 मिलियन, यानी एवरेज हर साल में 4 मिलियन बढ़ते थे। लेकिन 2017 के बाद एक साल में 1 मिलियन, अभी एक साल में 1 लाख या 2 लाख ही होते। इसे कहते हैं शैडो बैनिंग। शैडो बैन मतलब आपके ग्रोथ में वो स्पैनर डाल देते, मतलब उनके पास एल्गोरिथम्स है किस तरीके से वो आपके ग्रोथ को रोके। पहले पहले जब हम YouTube पे कोई YouTube रिलीज करते थे, माशाअल्लाह 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अभी 2,000। लेकिन क्योंकि मेरे कोई भी प्रोग्राम में कॉपीराइट नहीं है, तो वही तकरीर जो मेरे चैनल पे 2,000, 3,000 है, बाकी लोग के चैनल पे 5 लाख, 6 लाख है माशाअल्लाह उसके व्यूअरशिप। तो हमें दूसरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से हम उसे फैला सकें। अफसोस की बात है कि जितनी टेक्नोलॉजी है या जितना मीडिया है, अक्सर वो यहूदी के हाथ में है। अल्लाह ने हमें ब्लैक गोल्ड दिया है। मुसलमान मेरे नजदीक आज दुनिया में जो सबसे अमीर इंसान है वो मुसलमान है। अल्लाह ने उन्हें ब्लैक गोल्ड दिया है, पेट्रोल दिया है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह हम मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम हमारा पैसा गलत चीजों में जाया करते हैं। अगर और वक्त की किल्लत होने की वजह से अभी न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मीडिया का मौजू इतना बड़ा है कि पूरे दिन भी बात किए तो कम है। अभी लेटेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन लेट टेक्नोलॉजी है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए आप कुछ भी सवाल पूछो आपको जवाब मिलेगा। जो ग्राफिक्स इतना डिफिकल्ट था आज आसान हो गया। आप कुछ कॉपी करना चाहते तो आसान है, कोई चीज को प्रोड्यूस करना चाहते आसान हो गया। इसके कई फायदे हैं। और अभी न्यू लेटेस्ट आ रहा है QAI। वक्त की किल्लत है, लेकिन हम मुसलमान इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, नहीं के बराबर। अगर हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करें और इसका सही मानों में इस्तेमाल करें तो इससे बेहतरीन टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतरीन टूल आपको दीन फैलाने के लिए नहीं मिलेगा आज की तारीख में। और माशाअल्लाह मैं जानता हूं कि पाकिस्तान भाइयों में जो जज्बा है, और अक्सर में पाकिस्तानियों से मेरी मुलाकात होती है, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, दुबई में हो, यूके में हो, चाहे मलेशिया में हो, मैं देखता हूं माशाअल्लाह दीन का जज्बा उनमें है। उम्मीद है कि आप इस जज्बे को लेके अगर एक पूल बनाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करके इसको दीनी दावती मैदान में इस्तेमाल करेंगे तो इससे बेहतरीन काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी इंशाअल्लाह रिसर्च करें और इसको दीन को फैलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए
ताकि इसका अजर हमारे पूरे कौम को मिलेगा। इसी के साथ मैं इस तकरीर को ख़त्म करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारे जो भी कुछ छोटी खिदमत है उसे कबूल फरमाएं और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि हम सबको इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत में मिलाए। आखिरत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। अब मैं दावत दूंगा, बहुत ही अहम डॉक्टर साहब ने इसकी इजाज़त दी और हम ये चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशन जो डॉक्टर साहब का खासा है, ख़ास तौर पे जो डिफरेंट किस्म के इल्मी गुफ्तगू होती है, और मैं इसके अंदर सबसे पहले दावत देना चाहूँगा, अगर कोई हमारा नॉन मुस्लिम भाई यहाँ पर बैठा हुआ है तो सबसे पहला हक उसका होगा कि वो सवाल करे यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है, अपना प्रोफेशन बताना है और अपना जो क्वेश्चन है आपका वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए और वो रिलेटेड होना चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड हो। किसी भी किस्म के फिरकावारियत या इख्तलाफी नोट पर बराह करम किसी किस्म का कोई सवाल ना पूछा जाए। तो अभी कोई किस माइक पर जी इस वक्त मेरे पास मौजूद है? मेरी टीम जरा मुझे बता देगी कि किस माइक पर खवातीन से कोई सबसे पहले सवाल पूछना चाहता है। जी सबसे पहले खवातीन को मौका देते हैं। जी मेरी बहन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नुसरत नाज है, मैं अल हुदा इंटरनेशनल की तालिबा हूँ, सही बुखारी की। मुझे ये पूछना है कि जैसे दावा का काम हम सबसे पहले अपने घर से शुरू करें तो उसमें हम अहादीस को बताते हैं तो अल्फाज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अल्फाज इधर से उधर ना हों क्योंकि हदीस का मामला है, तो उसको हम किस तरह याद रखें? बहुत शुक्रिया। कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा था कि पहले हम सवालात गैर मुसलमान से लेंगे, तो अगर कोई गैर मुसलमान है मैं चाहूंगा कि उनके सवाल का जवाब दूं, उसके बाद फिर मुसलमानों का इंशाअल्लाह। तो कोई भी ऑडियंस के अंदर गैर मुसलमान है? जी कोई है? भाइयों और बहनों में एक डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप अपना नाम और आपका पेशा कह सकते तो कि मुझे और आसानी होगी जवाब देने में। हमारे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों, आपको कोई भी इस्लाम के बारे में कोई सवाल है, कोई शिकवा है, आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर मनोज साहब वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जरूर। तो मैं उनको दावत दूंगा कि यहां पे तशरीफ लाएं और एक सवाल पूछें। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज्यः अहम तमाम स्वरूपापिये पियो मोक्षे स्वामी मत्स्य छ। मैं अपने वतन खुशगवार माहौल में सबसे पहले मेरी मातृभूमि अपने वतन के लिए दुआ करना चाहूंगा इस मौके पर कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत शांति का गहवारा बनाए रखे। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो, और यहां पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहां पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो, और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है, क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4 लाख 32 हजार साल का एक एरा है सनातन धर्म का।
तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन यह धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। यह बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है, कि पूरी दुनिया में, यहां तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है, बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूं और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूं और सनातन धर्म का एक दाई हूं। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मजहब के नाम पे काफी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है। इसका सलूशन क्या है? और मेरी तकरीर खत्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज कहो तकाबुली अध्ययन की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेजबान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यहां कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से। ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते हैं, कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए अब अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफ ही नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल नाइट ऑफ साइंस, और उनने 38 गलतियां निकाले कुरान में, नौज बिल्ला, साइंटिफिक, और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर हैं, आप उससे डिबेट कर सकते। मैंने कहा अहलन व सहलन। ये 2000 की बात है, जब मैं दावती मैदान में चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था 2000 में 1 अप्रैल में, माशाअल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूं क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनाजरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अगेंस्ट द बाइबल, आई विल हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया कि जो किताब लिखी थी वो गलत है और उनको फिर से बाइबल पढ़ने पड़ेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, द मास्टर की फदावा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदयान, कि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद की, कि अल्लाह एक है। लेकिन वक्त जाने की वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई मजहब को समझना है तो उसके मानने वाले को मत देखो। अगर आपको इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मजहब कैसा है। उसी तरीके से अगर आपको ईसाईयत समझना है तो क्रिश्चियन को मत देखो, बाइबल को पढ़ो। आपको अगर हिंदुइज्म समझना है तो हिंदू को मत देखिए, आप वेद को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। अगर आपको कोई मजहब समझना है तो उस मजहब की मजहबी किताब, जो मजहब के फॉलोअर्स उसको मानते हैं, उसको समझो, फिर आपको उनका मजहब सही तरीके से समझ में आएगा। मैंने एक तकरीर की है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स, वो तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है कि खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में। और मैंने अहम मजहब का हवाला दिया, और भाई साहब क्योंकि हिंदू मजहब से है और उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवत गीता से। सबसे हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है, वेद, और वेद का निचोड़ है भगवत गीता। और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है, और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, श्लोक नंबर 2, मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, श्लोका नंबर 19, उसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और यह चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32,
श्लोका नंबर 2, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14, मूसा अलैहिस्सलाम कहते शमा इज़राइलो अदनहैन अदनखद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन, ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 11, आई इवन आई एम गॉड एंड बिसाइड्स मी देयर इज नो अदर सेवियर, मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9, एट बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब ड्यूटोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो, आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है, अंदर उनने ग्रंथ पढ़ी, और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बाद मैं बाद में कहूंगा मैं। और सिखिज्म में एक को कहते खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे, उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सतनामा, द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, द चेरिशर, द सस्टेनर। उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है। तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख पे बहुत आसान है।
आप पूछ सकते शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी तरीके से अल्लाह का अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद व लम यूलद, ही बिगेट्स नॉट नॉ इज ही बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है कि वो जिसकी इबादत करता है वो 4 लाइन के डेफिनेशन सूरह इखलास के डेफिनेशन में उतरता है, तो हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने के लिए कि वो अल्लाह है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी भगवान की आप इबादत करते हैं, जो भी ईश्वर की आप इबादत करते हैं, ये सूरह इखलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी, लिटमस टेस्ट जानने के लिए कि वो खुदा सही है क्या नहीं। आप जिसकी भी इबादत करते हैं उसे सूरह इखलास के ये 4 आयतों के मयार पे टेस्ट कीजिए। अगर वो इस 4 आयतों के मयार पे उतरता है, हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने में कि वो अल्लाह है। ये पूरी तकरीर मेरी लंबी है, तो भाई साहब का जो सवाल है किस तरीके से हम इस नफरत को निकाल सके, वो है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनो बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। और मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, इस आयत को मैं मुसलमानों पर भी इस्तेमाल करता हूं। हम मुसलमान भी अलग फिरके में बटे हुए, तो मैं कहता हूं तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनो बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अफसोस की बात है कि हमारे इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में ना बटे। हमारे वहां दिगर फिरके हैं, दिगर मज़ाहिब है, और जो 4 अहम मजहब है जिसके बानी है अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल, मे अल्लाह मोसी ऑन ऑल रहीमुल्लाह, सबकी इज्जत करता हूं मैं। वो हमें दीन सिखाने के लिए आए, लेकिन अगर आपस में कुछ इख्तिलाफ है थोड़ा सा, उस इख्तिलाफ की वजह से हम आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। या कोई दिगर ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए आप पढ़ेंगे कुरान में लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अगर कोई पूछता है आप कौन है, आपको कहना चाहिए मैं हूं मुस्लिम, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर किसने तालीम हासिल की देवबंद में या बरेली में या मदीना में, अपने आप को देवबंदी कहता है, बरेली कहता है, मदनी कहता है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर आप जिस इदारे से इल्म हासिल किए, लेकिन उसके वजह से आपस में कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं बॉम्बे में, हमारा जो पीस कॉन्फ्रेंस होता है, माशाअल्लाह मिलियन का मजमा होता है, हम मुसलमान के दिगर जो ऑर्गेनाइजेशन है
دیگر جماعت اسے بلاتے ہیں. اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ اسے بلا رہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں، میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں، کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. جو شخص، جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میں اسے بلاؤں گا. میرے خلاف ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی، پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا. اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے، انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے، شافعی کہتا ہے تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے، اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی، میں ہی صحیح ہوں. میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں آئی ایم اونلی رائٹ، آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو. یہ بولنا چاہیے میرے نزدیک افضل ہے، نو پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پہلے جب تھے 7th سینچری 8th سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے. آج مسلمان کی تعداد 25% ہے، 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور؟ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ویل بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ. جی ہمارے پاس ایک اور نان مسلم برادر ہیں ہمارے یہاں پر اور وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی جناب. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں حکومت پاکستان کا، جنہوں نے دنیا کے ایک عظیم مولب کو، اسکالر کو پاکستان میں بلایا. میں پچھلے 15 سال سے زیادہ بھائی آپ سے کا نام اور میرا نام جاوید وزیر ہے. اچھا اور میں مذاہب کا طالب علم ہوں. جاوید بھائی 1 منٹ رکیے گا. وہاں ہمارے ایک نان مسلم برادر موجود ہیں، وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. پہلا موقع ہم ان کو دیں گے.